بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 90 روز میں الیکشن کروانے کا اکثریتی فیصلہ جاری کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد حکومت نے الیکشن میں تاخیر کرنے کے لیے اپنا پلان بی لانچ کر دیا ہے، اور اب اس پلان بی کو اعتزاز احسن نے کس طرح اڑا کر رکھ دیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس کے اندر کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیا بڑے گھر کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ نئے تصادم کا مزید خطرہ پیدا ہو گیا ہے؟ اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ مریم نواز کے خلاف سکھر میں ایک درخواست دائر کی گئی، اور ایڈوکیٹ ہے ایک، ان کی یہ درخواست ہے، انہوں نے باقاعدہ اس پر دلائل دیے ہیں، اور اب مریم نواز کی عدلیہ اور فوج مخالف جو مہم ہے اس پر ان کو طلب بھی کر لیا گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ چونکہ پہلی مرتبہ ایک قانونی اور سنجیدہ معاملہ کا رخ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی اختیار کیا گیا ہے۔ عدالت نے جو حکم دیا ہے اس پر ہم آج سب سے پہلے بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ مریم نواز ہو یا نواز شریف خاندان عدلیہ کو، فوج کو جس طرح مرضی چاہے تنقید کا نشانہ کرے، لتاڑے۔ ہم نے دیکھا نواز شریف نے جو ہے وہ اس وقت کے حاضر سروس آرمی چیف جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید کے خلاف تقاریر کی، وہ باقاعدہ نشر کی گئی گجرانوالہ میں، پھر کوئٹہ میں، پھر مختلف جگہوں پر، لیکن کوئی توہین عدالت کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ پھر مریم نواز جو ہے وہ بھی چونکہ اپنے والد کے نقش قدم پر ہے، اور اب پاناما کیس جس طرح ان کو ہضم ہوا، نااہلی کے باوجود، کرپشن کے باوجود، منی ٹریل نہ دینے کے باوجود، وہ آج سچے ہوئے پڑے ہیں۔ یعنی آپ جہاں پر جیلوں کے اندر گئے اور وہاں بھی آپ کا وی آئی پی پروٹوکول، اور اس کے بعد آپ ڈیل کر کے بیرون ملک جائیں، حکمرانی کرنے کے لیے یہاں آئے، آپ کے کاروبار باہر، بچے باہر، علاج آپ کے باہر، لیکن آپ لندن سے دوبارہ یہاں حکمرانی کے لیے آتے ہیں، اور پھر جو آپ نے اپنی کرپشن اور چور بازاری کی وجہ سے جو تھوڑا بہت آپ جیل کے اندر جاتے ہیں، پیشیاں بھگتتے ہیں، وہ آپ کی سیاسی ایکٹیویٹی بنتی ہے، اس کو آپ انتقام کا نام دے کر ایک پورا ماحول بنایا جاتا ہے۔ اب معاملہ یہی ہے کہ نواز شریف کو واپس آنے دیا جائے، قانونی طور پر ان کی سزا ختم ہو، نہ عمران خان کو نائل یا گرفتار کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی انتخابات کا اعلان ہو، تاکہ جو اصل منصوبہ ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے پس و پیش کا مظاہرہ کیا جا رہا، ججز کی لڑائی کروائی جائے گی، لیکن جو سکر میں ہوا پہلے وہ آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر ایک ایڈوکیٹ ہے ظہیر الدین بابر، انہوں نے سیشن کورٹ کے اندر یہ درخواست دی کہ مریم نواز نے سرگودا جلسے کے اندر اور پھر فیصلہ آباد کے اندر بھی، بلکہ سائیوال میں، انہوں نے عدلیہ اور فوج کو نشانہ بنایا ہے، انہوں نے فوجی جرنیلوں پر بات کی ہے، انہوں نے عدالت کے دو حاضر سربراہ ججز کے حوالے سے یہ الزامات لگائے ہیں جو کہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ تو اس پر انہوں نے باقاعدہ دلائل دیے ہیں، اور یہ 10 مارچ تک جو سماعت ہے وہ آگے ملتوی کی گئی ہے۔ لیکن اس کے اندر جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ان کی عدالت کے اندر چونکہ یہ درخواست تھی، تو اب انہوں نے مریم نواز کی سینئر نائب صدر مسلم لیگ نواز کی، مریم نواز کو 10 مارچ میں ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا جائے صاحب نے، اور ساتھ جو ہے وہ سکھر کے ایس ایس پی، ڈی ایس پی کمپلینٹ سیل، ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے، ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم کو بھی نوٹسز جاری کیے ہیں۔ ساتھ ہی تھانہ ماڈل ٹاؤن لاہور کے ایس ایچ او کو بھی پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ ظہیر الدین بابر نے اپنی جو اس درخواست کے اندر پورے جو دلائل دیے، اس نے عدالت کو کنونس کیا ہے، اور اب مریم نواز کو طلب کر دیا گیا ہے۔ اب یہ معاملہ تو ہے، ظاہر ہے عدالتی کارروائی ہے، اس کے اندر ان کو ریلیف لینے کی وہ کوشش کریں گے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو واضح فیصلہ دیا، اس واضح انداز کے اندر فیصلے کو گڈ مڈ کرنے کی کوشش کی گئی، چونکہ ان کا پلان بی بھی تیار تھا، اور انہوں نے چونکہ الیکشن نہیں ہونے دینے بر وقت 90 دن کے اندر، اس کے لیے جو بھی ہو جائے، یعنی اب اسٹیبلشمنٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو، نگران حکومتیں ہو، وفاقی حکومت ہو، آپ دیکھیے ججز جس طرح تقسیم ہے، اس تمام صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے الیکشن کے اندر تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑے تصادم کی طرف ملک کو بڑھانے کی دانستہ کوشش ہے۔ کل کو خدا نہ خواستہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز مزید کوئی آپس کے اندر لڑتے ہیں، اور پھر 1997 کی طرح
یہ سپریم کورٹ ایک کی جگہ پر دو جگہ پر سماعت شروع ہوتی ہے اور یہ ٹکڑوں میں خدا نہ خواستہ تقسیم ہوتی ہے، تو اس کا ذمہ دار بھی یہ حکمران ٹولہ ہوگا اور ان کے سہولت کار ہوں گے۔ اب اس پورے معاملے کی جو بنیاد ہے وہ کیا رکھی گئی ہے؟ چونکہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس نے فیصلہ دیا آج، اس کے اندر انہوں نے ساتھ ہی لکھ دیا ہے کہ جو اکثریت ہے اس نے درخواست گزاروں کو ریلیف دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ اکثریت کا فیصلہ ہے، لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان اور جو وزیر قانون ہے انہوں نے عجیب لاجک دیا، انہوں نے کہا نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے، دراصل یہ 4-3 سے فیصلہ ہے۔ یعنی پہلے جو 2 ججز تھے جنہوں نے اختلاف کیا، جو بینچ میں نہیں بیٹھے اور پہلے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو چونکہ پچھلوں نے ان 2 سے اتفاق کر لیا ہے تو لہذا یہ 4-3 کے ساتھ فیصلہ ہے اور اس میں نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں، بلکہ یہ تو ہمارے حق میں فیصلہ آیا اور یہ جو پی ٹی آئی ویسے ہی بنگڑے ڈال رہی ہے ان کے تو خلاف فیصلہ آیا ہے۔ اسی طرح اٹارنی جنرل نے جو دلیل دی ہے وہ بھی میڈیا کے سامنے انہوں نے اسی طرح دی ہے۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہوگی، رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کے اندر بھی بتایا کہ حکومت جو ہے اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ الیکشن اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نہیں کروانے جا رہی۔ اس کی تعبیر اور تشریح وہ اپنے انداز کے اندر کرنا چاہتی ہے، وہ اس پر مزید شور و غوغا کریں گے، مزید میڈیا ٹرائل کریں گے ججز کا، پھر مزید ججز کو لتاڑیں گے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ کی جو بینچ ہے اس کی استدعا کریں گے، تو ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا۔ اب یہاں پر جو 2 ججز نے اختلاف کیا اس کے اندر ایک انہوں نے بات یہ کی تھی کہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے معاملے کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے تو وہاں ابھی جو معاملات ہیں وہ زیر التوا ہے، لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان کو آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ سو موٹو نہیں لینا چاہیے تھا۔ اب اس بنیاد پر جو ہے وہ سب سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے، پھر چونکہ ابھی تاخیر ہوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے نہیں یہ ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ اب اس پورے معاملے پر جو وضاحتیں دی جا رہی تھی، بہت سارے جو اینکر ہیں جیو نیوز سے لے کر جو سما نیوز اور جتنے بھی سیٹھوں کے چینل جن کو اشتہارات مل رہے ہیں، یعنی اس وقت ایسے سمجھے کہ سپریم کورٹ کے اس حکم نے کار ڈھا دیا ہے، پی ٹی آئی نے اپنی جیل برو تحریک کو معطل کر دیا ہے، یہ اچھا فیصلہ ہے۔ اور عمران خان نے واضح کیا ہے کہ اب ہم دونوں صوبوں کے اندر الیکشن کمپین کے اندر کود رہے ہیں، لہذا جو اپنے گھوڑے ہیں ان کو بغا دیا ہے کہ اب الیکشن کمپین کا آغاز کریں۔ اب یہاں جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کے اندر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ کہا گیا کہ آج نہیں، کل 10 بجے، چونکہ سپریم کورٹ نے یہ فوکس کیا ہے کہ بھئی آپ نے مشورہ کرنا ہے صدر سے، جہاں آپ کو بڑی انسلٹ فیل ہو رہی تھی اور آپ بتا رہے تھے کہ ہمارا جو صدر ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو اب آپ نے جانا ہے۔ سپریم کورٹ نے کان سے پکڑ کر کہا ہے بھئی جاؤ، بڑا ہے صدر، بڑا ہوتا ہے ریاست کا، اس سے مشورہ کرو۔ تو اب یہ کل 10 بجے پھر اجلاس ہوگا، مشورے کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن بڑے گھر کا اب انتظار ہے۔ الیکشن کمیشن کی جو باغ دوڑ ہے وہ تو ظاہر ہے پیچھے کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تو ممکنہ طور پر وہ ان کے اشاروں کے مطابق اب مزید رخنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر الیکشن کی تاریخ ایک دفعہ مشاورت سے طے ہو جائے تو اس کو کم از کم عید کے بعد تک ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اعتزاز احسن جو ہے انہوں نے آج بڑی عام گفتگو کی ہے اور میں سمجھتا ہوں آج میں نے پہلی مرتبہ ان کو اتنا غصے میں دیکھا ہے، اور جو اس وقت حکومت کا پی ڈی ایم حکومت کا پلان بی ہے کہ ہم نے اس کو 4-3 کا، اور اکثریت اور اقلیت اور ان کے جو لونڈے لپاڑے صحافی ہیں وہ بھی اسی معاملے پر بات چیت کر کے تو پورا ایک ماحول خراب کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاناما کیس کے اندر جو فیصلہ ہوا تھا اس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں، اس پر بھی ہم علیحدہ سے بات کریں گے۔ اب یہ بات جب پوچھی گئی اعتزاز احسن سے کہ جناب یہ تو معاملہ اور نکل آیا ہے، یعنی کیا یہ فیصلہ 3-2 سے ہے یا 4-3 سے ہے، کیونکہ ہائی کورٹ نے بھی ابھی فیصلہ نہیں ہوا، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ بڑی پیچیدگی پیدا کی ہے جج صاحب نے، یعنی منصور علی شاہ نے۔ انہوں کا موقف، یہ جو جج ہے ان کا موقف غلط ہے۔ 5 ججز کے بینچ کے سامنے بحث ہوئی، باقی ججز نے ساری بحث سنی نہیں، تو وہ بینچ نہیں ہے، وہ بینچ سے نکل گئے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ سننے کے بعد اپنی رائے تبدیل کر لیتے، کیونکہ جج کو، یعنی یہ جو کہا گیا کہ پہلے 2 ججز کی رائے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جج جو ہے
وہ اوپن مائنڈ کے ساتھ عدالت میں بیٹھا ہوتا ہے تو آخر تک دلائل سنتا، تو دلائل سننے کے بعد ہو سکتا ہے وہ اپنی رائے تبدیل کر لیتے۔ اب اٹارنی جنرل اور وزیر قانون، یہ پورا ان کا موقف انہوں نے کہا ہے یہ غلط ہے۔ پرابلم ہے جو جوڈیشری کے اندر بڑی دراڑ پڑ گئی ہے، یہ ججز جو ہے انہوں نے جس طرح 2 ججز نے عدالتی نوعیت کا پرابلم تھا اور رجسٹرار کو بلا کر اس کو ہوا دی، میڈیا کے اندر آیا، چیف جسٹس ایک اتھارٹی ہے، آپ جو بات عوام کے سامنے کر رہے ہیں جا کر چیمبر میں کریں۔ تو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جو ہے ان پر بھی انہوں نے پوری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں وہ آپ کے کولیگ ہیں چیف جسٹس، پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ پہلے ججز خط لکھ دیتے تھے 1-2 اور پھر وہ میڈیا کے اپنے دوستوں کو لیک کر دیتے تھے، تو ایک تماشا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور چیمبر میں ایسی بات ہونی چاہیے۔ منصور علی شاہ پی ٹی آئی جشن منا رہی ہے اور وہ جو ہے ان کا یہ موقف بالکل غلط ہے، ان 2 ججز کی رائے اس کے اندر جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ مجھے وہ کسی کہتے ہیں کہ فلاں جج فلاں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، مجھے کسی نے بتایا ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اختلاف کیا جا سکتا ہے، جیسے 2 ججز نے اختلاف کر دیا ہے، لیکن کسی بینچ کا چیف جسٹس کی بات نہ ماننا، نہ بیٹھنا، یہ غلط بات ہے۔ یہ منڈی نہیں ہے کہ چاولوں کے ڈھیر یوں گنتی ہو رہی ہے۔ ججز میں سپریم کورٹ کے سب سے معتبر طبقہ ہے، آپس میں اختلاف کرنے والے معتبر ہیں، ان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، ان کو یہ تماشا یہاں عوام کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ جج باہر سے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا بھی دیکھ لیں، اب یعنی یہ نہیں کہہ سکتے 2 ججز کہ جناب ہمارا بھی یہ فیصلہ ہے تو یہ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 ججز کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اخبار میں جا کر مضمون لکھیں، اس فیصلے میں ان کی اب رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو بینچ سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اور مجھے تکلیف ہے کہ یہ دراڑ اور زیادہ ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ 2 ججز صرف چیف جسٹس کو امبیرس نہیں کر رہے بلکہ ساری عدالت کو امبیرس کر رہے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ کہا گیا کہ جناب 2 فیصلہ یہ جج ہمارے ہیں، یہ نواز شریف کے خلاف ہے، تو یہ بڑی غلط بات ہوگی۔ تو اعتزاز احسن نے واضح کیا ہے کہ وہ جو 2 ججز کی بات کر رہے ہیں کہ اب ان کی رائے بھی شامل کی جائے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ اخبارات میں جا کر بے شک مضمون لکھے، اس فیصلے سے چکے اب وہ اٹھ گئے ہیں تو 5 رکنی جو بینچ کا فیصلہ ہے وہ 3-2 کی اکثریت کے ساتھ فیصلہ ہے، یہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ باقی جو بھی ہے وہ کہتے ہیں دھکے شاہی ہو رہی ہے، جبکہ جے یو آئی کے وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے، ہم اس کو تسلیم کریں گے بالکل، صرف جو ہے وہ دن پورے نہیں ہو رہا ہے تو عید کے بعد الیکشن کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، الیکشن میں جانا چاہیے۔ تو یہاں پر اعتزاز احسن جو ہے انہوں نے مزید یہ بات کی ہے کہ اگر 90 سے 91 دن ہوا تو یہ نگران حکومت ختم ہے، یہ حکومت نہیں رہے گی، یہ غیر قانونی ہوگی اور بیروپیے بن جائیں گے۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد ہائی کورٹ کے پاس کوئی بات رہ نہیں گئی، چونکہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کر دیا ہے تو ہائی کورٹ کے اندر ہونے کا اب کوئی جواز بھی نہیں ہے، اور ہائی کورٹ اب اس پر کیا فیصلہ دے سکتی ہے۔ تو آج بڑی کھل کر انہوں نے بات کی ہے کہ افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اب منقسم ہے، عدالت کا فیصلہ درست اور آئین کے مطابق ہے، الیکشن 90 دن میں ہو، اس سے فرار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو پلان بی ہے وہ یہی ہے کہ جناب ہم نے پھڈا ڈالنا ہے، ہم نے کہنا ہے یہ 4-3 سے فیصلہ ہے، اس کے لیے مزید تشریح کی ضرورت ہے۔ تو الیکشن اگر روکنا ہے تو ایک بڑا تصادم کا جو خطرہ ہے وہ باہر بھی نظر آئے گا اور عدالت کے اندر مزید پیدا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ملک الیکشن کی طرف بڑھے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف بڑھے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔